السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خوش آمدید آپ کا اسلامک ٹریجر میں۔ ایلینز کا قرآن میں تذکرہ اور ناسا کی ترقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ناظرین، انسان نے جب سے اس کائنات کو سمجھا اور جانا ہے تو سب سے پہلا سوال جو اس کے دل میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا اتنی بڑی اس کائنات میں اکیلا ہوں؟ کچھ لوگ ایلینز کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ امریکہ میں 65% لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایلینز کا وجود ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ماضی میں ایلینز کو دیکھا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ماننا ہے کہ ایلینز کا کوئی وجود نہیں۔ لیکن ناظرین، اسلام ایلینز کے وجود کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے متعلق ہم آج کی اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایلینز کیا ہے۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں ایلینز موجود تھے؟ کیا آج ہماری زمین پر ایلینز موجود ہیں؟ اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ بات جو 1400 سال پہلے قرآن و حدیث نے بیان فرمائی، آج ناسا کس طرح سے اس بات کی تصدیق کر رہا ہے اور کیسے قرآن کی حقانیت دنیا کے سامنے کھل کر آ رہی ہے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہاں یہ جان لیجئے کہ مذہبی کتب اور مختلف ماہرین اور سائنسدانوں نے تھیوریز دی ہے جن کے مطابق زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے شیطان کو پھینکا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر شیطان نے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ ہزاروں سال یہ ہوتا رہا اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم اٹھائی۔ ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنے و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگی۔ کچھ ماہرین کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھی، جن کی کچھ واقعات ڈھانچے ملے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ سورہ ہود کے مطابق آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس وقت کا اس عرش پانی پر تھا۔ اس آیات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس سے متعلق حضور علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ بخاری شریف بیان ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور عرش پر پانی تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔
اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے پانی، پھر پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر خلق کی فوراً بعد لوح محفوظ پیدا کیا گیا جس پر سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا ہے لکھ دیا گیا، پھر کائنات کی باقی مخلوقات آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کی وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ نہیں ہوتی۔ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی تو اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف اور بیماریاں مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دی اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سے سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، جبکہ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سے سب سے پہلے نمبر 1 فرشتوں کا، دوسرا نمبر پر جنوں کا اور آخری نمبر پر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو بھی انسان سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسے کہ اللہ پاک سورہ الحجر کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری اس زمین پر آباد تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ فطر فساد میں مبتلا ہو گئے، اور جب وہ حد سے آگے بڑھ گئے اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا جسے جنات کے ساتھ زبردست مار کر میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندروں کے جزیروں، جنگلات اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ ان کو زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلی۔ اس سلسلے میں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انواع کی دنیا تخلیق کی ہے اور ہزاروں انواع کی مخلوق بنائی۔ ہمارا تعلق آدم علیہ السلام کی آخری پیڑھی سے اور ہم آخری دنیا میں رہتے ہیں۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ ہم سے پہلے بھی بہت سی مخلوقات تھیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، انسانوں کے 7 قسمیں پیدا کی ہیں۔ ان میں سے کسی کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں تھا۔ اللہ نے ان سب کو زمین کی سطح سے پیدا کیا اور ایک کے بعد ایک مخلوق کو اپنی نوعیت کے ساتھ زمین پر قائم کیا۔ اس کے بعد ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کے وجود سے بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا۔ یہاں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے تھیوری آف ایولیوشن یعنی نظریہ ارتقاء کی وضاحت دی۔ اس نظریے کے مطابق انسان سے پہلے یہاں اسپیشیز موجود تھی۔ اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو تخلیق کیا، پھر آدم علیہ السلام اور حوا سے انسانی نسل چلی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہمیں صرف یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی دنیا بنائی ہے، کہیں اور کوئی مخلوق نہیں بچتی، لیکن مجھے قسم ہے اللہ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں دنیا مخلوق کی ہیں اور ہزاروں انسانوں کو بنایا ہے۔ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر ایلینز کے وجود کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ صرف ایک ہی روایت نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 12,000 دنیا تخلیق کی ہے، اور ان میں سے ہر ایک دنیا 7 آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے۔ ان دنیا میں رہنے والے کسی بھی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی دنیا تخلیق کی ہے۔ یہاں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے 12,000 دنیاؤں کی بات کی ہے، جو کہ ان 7 آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی ہے۔ یہ دنیایں پیرل یونیورس یعنی یہ پھر سے دوسرے ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایلینز کے وجود کو کنفرم کیا ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دوسری دنیا کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے علاوہ دوسری دنیا میں بھی انسان رہتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا ہمارے علاوہ دوسری دنیا میں اور بہت سے جاندار رہتے ہیں۔
हमारे और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होने की वजह से हम उन्हें देख नहीं सकते और साइंस भी बिल्कुल इसी बात पर यकीन रखती है। एक और रिवायत में इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारे इस सूरज की आंख के पीछे सूरज की 40 ऐसी आंखें हैं जहां बहुत सी मखलूक़ात आबाद हैं, और तुम्हारे चांद के पीछे बहुत से ऐसे चांद हैं जहां और भी बहुत सी मखलूक़ात रहती हैं, और ये मखलूक इतनी भी नहीं जानती कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया भी है या नहीं। इसके अलावा हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये भी एलियंस के वजूद का इकरार किया है। इमाम ने फरमाया कि ये जो तमाम इंसान आसमानों पर सितारे देखते हो, ये ज़मीन पर शहरों की तरह शहर है। हर एक शहर दूसरे शहर से जुड़ा हुआ है, यानी कि हर एक सितारा दूसरे सितारे से लाइट्स के जरिए राब्ते में है। मगर इस वक्त ये बात अर्ब के लोगों के सिरों के ऊपर से गुजर गई होगी, मगर आज हम जानते हैं कि यहाँ पर एलियंस की बात हो रही है। और हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि ये सितारे एक दूसरे से रोशनी के जरिए राब्ते में है। जैसे कि आपने देखा कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक एलियंस का वजूद है, मगर कुरान मजीद में इस बारे में क्या इरशाद है? कुरान पाक की सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक है। ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ। यहाँ पर जहानों का मतलब है प्लैनेट, यूनिवर्स या फिर दूसरे डायमेंशंस भी हो सकते हैं। बहुत से उलमा का ये कहना है कि यहाँ पर आलमीन का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब कम्युनिटी हो सकता है, जैसे कि दूसरी मखलूक़ात, जानवर, जिन्नात वगैरह। इस आयत में हमें एलियंस के होने का भी इशारा मिलता है। इसके अलावा कुरान मजीद में एक और आयत है जिसमें इरशाद बारी ताला है, आसमान और जमीनों की पैदाइश और इनमें जो जानदार इसने फैलाए हैं सब इसकी निशानियों में से हैं, और जब वो चाहे इनको इकट्ठा करने पर कादिर है। यहाँ हमको वाज़ेह तौर पर इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि हमारे अलावा इस कायनात में भी और भी दुनिया आबाद है और बहुत सी मखलूक़ात का वजूद है। यहाँ पर लफ्ज़ ताप पर लिया गया है, ये लफ्ज़ ज़मीन पर रहने वाले जानदारों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एक और आयत है जिसे हम बयान किया गया है, अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान बनाए और उन्हीं के बराबर ज़मीन, वो इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है और अल्लाह का इल्म हर चीज़ को घेरे हुए है। इस आयत में भी हमारे अलावा किसी दूसरी मखलूक के होने की तरफ इशारा मिलता है, और हमें यह भी बता दिया गया है कि अल्लाह ताला का कुरान हमारे अलावा किसी दूसरी मखलूक पर भी उतरता है जो कि एलियंस हो सकते हैं। और ये आयत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बेशक हमने आदम की औलाद को इज्जत बख्शी और उनको खुशकी और तरी में सवार किया, और रोजी में उनको साफ सुथरी चीजें थीं और बहुत सी मखलूक़ात से उनको अफजल किया। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सी मखलूक़ात से अफजल किया है। अगर हम इस बात पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि बहुत सी मखलूक से मुराद हमारे अलावा और भी मखलूक़ात हैं जो हमसे भी अफजल हैं, जिनको हम नहीं जानते। इज्जत बख्शी और उनको खुशकी और तरी में सवार किया, और रोजी में उनको साफ सुथरी चीजें थीं और बहुत सी मखलूक़ात से उनको अफजल किया। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सी मखलूक़ात से अफजल किया है। अगर हम इस बात पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि बहुत सी मखलूक से मुराद हमारे अलावा और भी मखलूक़ात हैं जो हमसे भी अफजल हैं, जिनको हम नहीं जानते। महताते तरीन अंदाजे के मुताबिक इस वक्त में दुनिया में 87 लाख मखलूक़ात मौजूद है। अगर हम उन्हें शुमार भी करें, माजी में जिन्होंने ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारी और फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, मसलन मैमत वाले हाथी, डायनासोर, जिनकी तादाद 5 अरब तक जा पहुँचती है। दुनिया भर में अगर 2 लाख शेर पाए जाते हैं तो इस 5 अरब में वो सिर्फ एक ही गिने जाएंगे। 7 अरब इंसान भी एक ही मखलूक शुमार होंगे। 87 लाख की तादाद सिर्फ एक अंदाजा है जो अब तक जमा किए गए डेटे की बुनियाद पर साइंसदानों ने कायम किया है, वरना हम इन सब को गिन नहीं सकते। अंदाजा इससे लगाए कि इस वक्त जो 87 लाख मखलूक़ात जिंदा है, इनमें से सिर्फ 20% को इंसान एक नाम दे सका है, बाकी 80% अभी तक नामालूम है। और अंदाजा इससे लगाइए कि आज जो 87 अरब मखलूक़ात जिंदा है वो माजी के इन 5 अरब मखलूक़ात का 1% भी नहीं। 99% से जायद वो मखलूक़ात जो कभी ज़मीन पर जिंदा थी आज हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं।
سائنس کے مطابق دیکھا جائے تو سائنس اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ ایلینز اپنا وجود رکھتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایسٹروناٹس نے بہت سے ایسے سیارے دریافت کیے ہیں جہاں زندگی ممکن ہے، جیسے کہ یونیورس، کیلیفورک اور ٹائٹن وغیرہ۔ یہ کچھ ایسے سیارے ہیں جہاں پر زندگی ممکن ہے۔ اوسلونوس کو ان سیاروں پر زندگی کو کچھ آثار نظر آئے۔ ویسے بھی کافی عرصے سے ناسا اسپیس میں ریڈیو اور لیزر سگنلز بھیج رہا ہے تاکہ اگر کسی سیارے میں کوئی زندگی ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ناسا کو کئی بار سیاروں سے سگنل ریسیو ہوئے ہیں، جیسے کہ 15 اگست 1977 کو ڈاکٹر JDR نے ایک اسٹرانگ ریڈیو سگنلز کو ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیپچر کیا۔ یہ 72 سیکنڈ کا لمبا سگنل تھا، لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ قدرتی سگنل تھا یا کسی ایلین نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مشہور فزسٹ اسٹیفن ہاکنگز نے ہمیں ایک ایسے سگنلز کو سیٹ کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ایلین اسپیشیس سگنلز کو ریسیو کر کے ہمیں ڈھونڈ لیتی ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ایلین اسپیشیس ہم سے زیادہ طاقتور اور ذہین ہوئے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے سامنے ہماری کوئی طاقت، کوئی حیثیت ہی نہ ہو، جیسے ہمارے سامنے کیڑے مکوڑوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ایلینز نظر آنے میں ایسے ہی ہو، ایلین اس شکل کے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر کسی اور سیارے پر کوئی مکھی بھی رہتی ہے تو ٹیکنیکلی وہ بھی ایلین ہی کہلائے گی، کیونکہ ایلین اس مخلوق کو کہتے ہیں جو ہمارے سیارے کے علاوہ کسی دوسرے سیارے سے آئے ہوں۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے اس آس پاس ہر وقت ایلینز گھومتے رہتے ہیں تو آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ تو آخر وہ ایلینز کون ہیں؟ ناظرین، وہ ایلینز فرشتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہماری اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ اس کائنات میں ایلینز کی موجودگی 100% یقینی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ یوں کہ UFO کے ماہر جیمی موسون نے کانگریس کی سماعت کے دوران 2 قدیم غیر انسانی اجنبی لاشیں پیش کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ لاشیں 2017 میں پیرو کے شہر کوسوکو سے ملی تھی اور ریڈیو کاربن ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں 1800 سال پرانی ہیں۔ ان نمونوں کی صداقت پر سائنسی حلقوں میں شدید شک و شبہات پائے جاتے ہیں اور موسون خود اس سے قبل بھی ماورائے زمین زندگی کے دعوے کر چکے ہیں، جن کے کچھ لوگوں نے تائید بھی کی ہے جبکہ کچھ نے تردید۔ ناظرین، انسانی ڈیٹا کس قدر نامکمل ہے، اس کے باوجود ایک انسان نام دینے میں انتہائی مہارت رکھتا ہے۔ انسان کی پیدائش زمین میں اس سے اپنا خلیفہ مقرر کرنے کے بارے میں خدا اور فرشتوں کا مکالمہ سنے تو اس میں بھی آدم علیہ السلام کی نام سیکھنے کی صفت کا ذکر ہے اور سکھا دی آدم کو سب نام اور پھر انہیں مقابل کیا فرشتوں کے۔ اس کے بعد آدم نے تو ہر شے کا نام بتا ڈالا مگر فرشتے خاموش رہ گئے۔ اسی نام دینے کی صلاحیت کی وجہ سے انسان آج اس قدر ترقی یافتہ ہے کہ وہ جس فائدے مند چیز کو دیکھتا ہے اس کا جائزہ لے کر اس سے ایک نام دے دیتا ہے اور پھر سب کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ اسی طرح جب کسی مضر شے یا جاندار سے اس کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ اسے بھی ایک نام دے کر سب کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ یوں پوری نوع انسانی ہر مثبت اور منفی شے کے بارے میں جان چکی ہے۔ یہ تو ہے انسان کی ترقی کا راز۔ جب ہم انسان اور جانوروں میں فرق دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے اعضاء ایک ہی جیسے ہیں۔ مثلاً جگر انسان میں بھی اسی طرح کام کرتا ہے جیسے کہ ہاتھی اور گھوڑے میں، دل اسی طرح خون کی گردش دیتا ہے، پھیپھڑے اسی طرح آکسیجن اندر لے جاتے ہیں، فرق صرف دماغ میں ہے۔ جب آپ اس بات پر غور کرتے ہیں 5 ارب میں سے صرف 1 سوچ رہا ہے اور باقی نہیں سوچ رہے تو ایک لمحے کے لیے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ سب جانور جن کے 99% اعضاء اور حیاتی افعال انسان ہی کی طرح انجام پاتے ہیں، حتیٰ کہ دماغ کا زیادہ تر نچلا حصہ بھی، وہ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ وہ کیوں کہکشاؤں کے نام نہیں رکھ سکتے؟ انسانی جارحیت اور استحصال کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں کیوں نہیں سوچ سکتے؟ اس لیے کہ انسان آزمائشوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ برتر پیدا کیا گیا ہے، پیدا ہی سوچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس پر شریعت نازل ہوئی، اس میں خواہشات ہی خواہشات کو پیدا کیا گیا اور پھر اسے ان خواہشات کے بجائے خدائی احکام کی تعمیل کا حکم دیا گیا۔ جب یہ سوال اٹھایا جائے کہ صرف انسان ہی کیوں سوچتا ہے، ماضی کے عظیم حادثات، زمین پر دمدار ستاروں کے آگے مخلوقات کے ناپید ہونے اور جو کچھ اس زمین پر ہو رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں صرف انسان ہی کیوں سوچتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی
ایک اور بھی جانور کیوں نہیں سوچ سکتا؟ یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے۔ جس طرح انسان سانس لیتا ہے اسی طرح گھوڑے، ہاتھی اور دیگر جانور بھی سانس لیتے ہیں۔ فرق یہ کہ انسان جانتا ہے کہ وہ آکسیجن کو سبزی خور جانور کھاتے ہیں، بڑے جانور ان سبزی خور کو کھاتے ہیں، انسان سبزیاں بھی کھاتا ہے اور سبزی خور جانور بھی۔ یہی نہیں، اس پر برا وقت آن پڑے اور کھانے کو کچھ نہ ہو تو یہ بڑے گوشت کو جانور کو بھی نہیں بخشتا۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ زمین پر کوئلے، تیل، سونے اور جن دوسرے عناصر کے لیے جنگیں ہوتی ہیں، کائنات میں وہ ناقابل یقین حد تک بڑی مقدار میں بکھرے ہوئے ہیں۔ زحول کے چاند ٹائٹن پر تیل کے دریا بہہ رہے ہیں، اس کی ملکیت پہ جھگڑا کرنے والا کوئی نہیں۔ زمین قتل و غارت کی 3 بنیادی رجوع میں سے ایک ہے۔ کروڑوں ایکڑ زمین کے ایک ایک سیارے پر بنجر پڑی ہے، ملکیت کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں۔ آخر کیوں یہ کائنات ویران کیوں پڑی ہے؟ کیونکہ اس کے وسائل پر حق ملکیت جتانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک عالم دماغ نے کہا تھا کہ 2 ہی صورتیں ہیں، پہلے ایک انسان اس کائنات میں اکیلا ہے اور صرف کرۂ ارض پہ زندگی پائی جاتی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ کسی اور سیارے پر بھی زندگی موجود ہے، جس کا ثبوت قرآن میں تو موجود ہے، اب سائنس بھی مان رہی ہے۔ ناظرین، یوں جو باتیں قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کی تھی، آج سائنس بھی اس سچائی کو تسلیم کر رہی ہے۔ یوں تو قرآن مجید ہر دور میں ایک معجزہ ہے، لیکن سائنس کے جدید دور میں قرآنی اعجاز نئے سلوک میں نکھر کر سامنے آ گیا ہے۔ جو سائنسی علم و حکمت میں اضافہ ہو رہا ہے، قرآن مجید کی فہم کے افق مزید واضح ہو رہے ہیں۔ سائنس اور فلسفے کا طالب علم جب اس دور میں قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو آیت قرآنی اس انداز میں ہم کلام ہوتی ہے، گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ بہت سی باتیں 1500 سال قبل بیان کر دی گئی ہیں، لیکن اس لیے سمجھ میں نہ آ سکی کہ انسان کی فہم، اس کی تحقیق و تفتیش کا درجہ اس فہم و بصیرت کے متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت سی باتیں جو آج ہمارے لیے محض جدید کشافات ہیں اور گزشتہ 1.5 صدی پہلے انسان کو ان کی ہوا بھی نہ لگی تھی، مگر قرآن مجید میں انتہائی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ کیا یہ اس بات کا کھلا ثبوت نہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کی حقانیت نہ ختم ہونے والی شہادت؟ دنیا میں قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آج سے 1500 سال پہلے انسان کو مطالعہ کائنات، علم، حکمت اور قرت و کتابت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ آج سے 1400 سال قبل صحرائے عرب میں نہ کوئی کتاب تھی اور نہ مصنف اور نہ صاحب علم اور نہ پڑھنے لکھنے کا رواج۔ بعض حضرات کے بقول اس وقت سارے عرب میں ایسے افراد کی تعداد تقریباً 2 درجن تھی جو اپنا خط نام لکھ سکتے تھے، مگر حیرت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اس طرح سے اقرا بسمی، یعنی پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے وہ خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق پڑھو، اور تمہارے رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ فطرت اور کائنات کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے والوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں متقی، کہیں صاحب ایمان و یقین، کہیں اصحاب فکر و دانش، کہیں عالم اور کہیں اصحاب و تکبر و حکمت قرار دیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کیا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی، فلسفی، حکیم نے مطالعہ کائنات کی طرف اس قدر زوردار انداز میں توجہ دلائی تھی؟ کیا کوئی شخص کسی ایسی بات کی دعوت دے سکتا ہے جس کی اہمیت کا انکشاف 1300 سال بعد ہو نہ ہو؟ آج سے 1500 سال قبل کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہ تھی کہ کائنات کی ابتدا میں دھواں ہی دھواں تھا اور اس میں سے اجرام فلکی پیدا کیے گئے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ کائنات کی تشکیل ایسے کسی مادے سے ہوئی تھی جو ہائیڈروجن اور ہیلیم کی اس مقدار کی مرکب تھا اور آہستہ آہستہ گردش کر رہا تھا یا انجام کر متعدد ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ اس دور کے سائنسدانوں نے اس دھوئیں کو اب بھی دیکھا ہے اور مشاہدہ کر رہا ہے، کس طرح اس سے آج تک ستارے بن رہے ہیں۔ دیکھیں 1500 سال قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا علم عطا فرمایا۔ سورہ حام میم سجدے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان و زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، ہاں تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے، فرما برداری کی طرح
मुअर्रिस बिकाए लिखता है कि कायनात के इब्तिदाई मरहले में दुखान धुएं की मौजूदगी जिसका हवाला कुरान मजीद में मौजूद है और जिससे मुराद मादे की ज़्यादातर गैसी हालत है, इस इब्तिदाई सदी के तसव्वुर से मुताबिकत रखता है जो जदीद साइंस ने पेश किया। इस दौर में साइंसदानों ने यह भी इंकशाफ किया है कि तमाम नबातात ने भी हर चीज़ जोड़ा है, इनमें एक नर है और एक मादा। मगर ये बात इस ज़माने में कि जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था किस शख्स को भी मालूम ना था कि लेकिन कुरान मजीद सूरतुल लुक़मान में ये बात वजाहत के साथ बयान कर दी गई है और बस हमने ज़मीन में पौधे और नबातात के अच्छे जोड़े लगाए। और दूसरी जगह सूरे आद में फरमाया इसी तरह ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए। दौरे जदीद में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि जब नबातात पे डाला जाए तो नबातात में एक सब्ज मादा पैदा होता है जिसे अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं। यही वो मादा है जिसके जरिए नबातात में दाने और फल पैदा होते हैं और ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी को भी मालूम ना थी। लेकिन रब का इरशाद है, वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया और इसके ज़रिए नबातात में से हर चीज़ पैदा की और इसमें सब्ज मादा पैदा किया जिसके ज़रिए से हम दानों के ढेर पैदा कर लेते हैं। दौरे जदीद के साइंसदान इस बात पर मुतवक्किफ हैं कि ज़िंदगी की इब्तिदा पानी से हुई। पानी तमाम जानदार खलियात का जुज़्वे आज़म है। पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। जब किसी दूसरे सियारे पर जिंदगी के इम्कानात पर बहस की जाती है तो सब इस इब्तिदाई सदी के तसव्वुर से मुताबिकत रखता है जो जदीद साइंस ने पेश किया। इस दौर में साइंसदानों ने यह भी इंकशाफ किया है कि तमाम नबातात ने भी हर चीज़ जोड़ा है, इनमें एक नर है और एक मादा। मगर ये बात इस ज़माने में कि जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था किस शख्स को भी मालूम ना था कि लेकिन कुरान मजीद सूरतुल लुक़मान में ये बात वजाहत के साथ बयान कर दी गई है और बस हमने ज़मीन में पौधे और नबातात के अच्छे जोड़े लगाए। और दूसरी जगह सूरे आद में फरमाया इसी तरह ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए। दौरे जदीद में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि जब नबातात पे डाला जाए तो नबातात में एक सब्ज मादा पैदा होता है जिसे अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं। यही वो मादा है जिसके जरिए नबातात में दाने और फल पैदा होते हैं और ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी को भी मालूम ना थी। लेकिन रब का इरशाद है, वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया और इसके ज़रिए नबातात में से हर चीज़ पैदा की और इसमें सब्ज मादा पैदा किया जिसके ज़रिए से हम दानों के ढेर पैदा कर लेते हैं। दौरे जदीद के साइंसदान इस बात पर मुतवक्किफ हैं कि ज़िंदगी की इब्तिदा पानी से हुई। पानी तमाम जानदार खलियात का जुज़्वे आज़म है। पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। जब किसी दूसरे सियारे पर जिंदगी के इम्कानात पर बहस की जाती है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि वहाँ हयात कायम रखने के लिए काफ़ी मकदार में पानी मौजूद है या नहीं। जर्मनी का एक जियोलॉजिस्ट इब्राहिम वर्नर ने 1750 से 1871 तक की तमाम तब्दीलियां पानी की तरफ मंसूब करता है। वो कहता है कि पहाड़ की तामीर पानी की वजह से हुई थी। जिस जमाने में कुरान मजीद नाजिल हुआ किसी शख्स के इल्म में ये बात ना थी कि जिंदगी की इब्तिदा पानी से ही हुई, लेकिन कुरान मजीद में ये बात वजाहत के साथ बयान कर दी गई है। अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से पैदा फरमाया। आज से 1500 साल कबल इंसान को ये इल्म ना था कि समंदर में कुछ मौज सतही होती है और कुछ मौजें इसके नीचे होती हैं। तह बतह मौजों का तसव्वुर बहुत बाद में दरियाफ्त हुआ। लोगों के इल्म में ये बात भी नहीं थी कि समुद्र की गहराई में अंधेरे हैं। ये अंधेरे भी इस तरह के अंधेरे भी इस तरह तह बतह अल्लाह ताला ने मछलियों को जुगनों की तरह रोशनियां अता करके इनके अंधेरों में रोशनी का इंतजाम किया है। इसी तरह से लोगों का तसव्वुर में ये बात भी नहीं आ सकती थी कि एक मौज ऊपर से आने वाली रोशनी की किरण के टुकड़े टुकड़े करके इसकी रोशनी ज़ायल कर देती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सूरज की रोशनी समंदर की गहराई तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे बादल सूरज की बाशुआएं जमीन तक आने से रोक देता है। लेकिन ये सब इसरार अल्लाह ताला ने एक ही आयत में बयान कर दी है और वो भी आज से 1500 साल पहले सूरह अल-नूर में है। या फिर इसकी मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरे के ऊपर एक मौज छाई हुई है, इस पर एक और मौज और इसके ऊपर बादल तारीकी पर तारीकी मुसल्लत है। आदमी अपना हाथ निकाले तो इससे भी ना देख पाए जिसे अल्लाह नूर ना बख्शे, फिर इसके लिए कोई नूर नहीं। कुरान मजीद वही
الہی ہے، اس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اگر آج کے دور میں سائنسدان اپنی نظریات میں قرآن و حقائق سے قریب تر آ رہے ہیں تو یہ قرآن مجید کی صداقت کا ثبوت نہیں بلکہ یہ سائنسدانوں کی صداقت پر دلیل ہے۔ قرآن مجید بلکہ تمام اہلیات ہماری داد و تحسین کی محتاج نہیں ہے، یہ تو وہی رہیں گے جہاں یہ 1500 سال قبل تھے۔ حکمراں اور سائنسی داروں کی عقلوں پر پردے پڑے یا پردے کسی یا پردے کے کچھ سرک جائے، حقائق قرآنیہ اور صداقت ایمانیت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اس کائنات میں ایک طرف ایک کہکشاؤں ستاروں کی بے خرام مسافتیں اور توانائی کے بے شمار لہریں ہیں، اور دوسری طرف مہبین برقی ذرات بنیادی عناصر مثلاً بیریلیم، سوڈیم، کرومیم انجن سے اشیاء کی تشکیل ہوئی، انہی سے زمین بنی اور انہی سے سورج، چاند، کواکب تیار ہوئے۔ رب کا کمال تخلیق دیکھنا ہو تو اونٹ اور ہاتھی کو نہ دیکھیے بلکہ باریک رنگین اڑتی ہوئی مکھیاں دیکھیے جو پھولوں اور پھلوں کے پاس منڈلاتی نظر آتی ہیں۔ ان کی نہ ٹانگیں نظر آتی ہیں نہ منہ، اور نسل اس کے باوجود ہر لحاظ سے مکمل ہوتی ہے۔ یہی کیفیت کائنات کے ان مہین ذات کی ہے جو چھوٹے ہونے کے باوجود تخلیق کا شاہکار ہے۔ اور قرآن ایک ایک بات کی گواہی دیتا ہے۔ ضرورت ہے تو قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی۔ اس کے اندر ترقی اور کامیابی کے ایسے ایسے راز موجود ہیں جو انسان عقل سے باہر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اس کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلومات ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیم سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور تمام بہنیں میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنے بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندھیرے کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اس سے بھی نہ دیکھ پائے، جسے اللہ نور نہ بخشے، پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ قرآن مجید وہی الہی ہے، اس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اگر آج کے دور میں سائنسدان اپنی نظریات میں قرآن و حقائق سے قریب تر آ رہے ہیں تو یہ قرآن مجید کی صداقت کا ثبوت نہیں بلکہ یہ سائنسدانوں کی صداقت پر دلیل ہے۔ قرآن مجید بلکہ تمام اہلیات ہماری داد و تحسین کی محتاج نہیں ہے، یہ تو وہی رہیں گے جہاں یہ 1500 سال قبل تھے۔ حکمراں اور سائنسی داروں کی عقلوں پر پردے پڑے یا پردے کسی یا پردے کے کچھ سرک جائے، حقائق قرآنیہ اور صداقت ایمانیت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اس کائنات میں ایک طرف ایک کہکشاؤں ستاروں کی بے خرام مسافتیں اور توانائی کے بے شمار لہریں ہیں، اور دوسری طرف مہبین برقی ذرات بنیادی عناصر مثلاً بیریلیم، سوڈیم، کرومیم انجن سے اشیاء کی تشکیل ہوئی، انہی سے زمین بنی اور انہی سے سورج، چاند، کواکب تیار ہوئے۔ رب کا کمال تخلیق دیکھنا ہو تو اونٹ اور ہاتھی کو نہ دیکھیے بلکہ باریک رنگین اڑتی ہوئی مکھیاں دیکھیے جو پھولوں اور پھلوں کے پاس منڈلاتی نظر آتی ہیں۔ ان کی نہ ٹانگیں نظر آتی ہیں نہ منہ، اور نسل اس کے باوجود ہر لحاظ سے مکمل ہوتی ہے۔ یہی کیفیت کائنات کے ان مہین ذات کی ہے جو چھوٹے ہونے کے باوجود تخلیق کا شاہکار ہے۔ اور قرآن ایک ایک بات کی گواہی دیتا ہے۔
ضرورت ہے تو قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی۔ اس کے اندر ترقی اور کامیابی کے ایسے ایسے راز موجود ہیں جو انسان عقل سے باہر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اس کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلومات ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیم سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور تمام بہنیں میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنے بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم پر راز شوق اشکار کر دے، ہمیں غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی بستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے دامنتے کے آنسو سے نا آشنا ہے، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آب و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جانا، جب ہم ہر طرف سے بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کی ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کی درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو اور اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے، ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھ کو فوقیت دیتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرا حکم مانے، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کی روشنی کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے
نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اپنے بلندیوں کے بادشاہ اے رب کائنات ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ آمین ثم آمین۔